ہادی، کر دی نا آپ نے میرے دل کی بربادی۔ ہبا نے بیڈ پر اوندھے منہ گرتے ہوئے خود کلامی کی تھی اور پھر اپنی ہی کہی بات پر وہ خود ہی ہنسی تھی۔ ہادی اس کے حواسوں پر چھا رہا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ حقیقت اتنی تلخ ہوگی تو وہ ساری زندگی خواب دیکھنا چھوڑ دیتی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ کبھی بھی ایسے سپنے نہ دیکھتی۔ اف، کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا سافٹ ٹاکنگ۔ اپنی آنکھیں بند کیے دل پر ہاتھ رکھے وہ اس کی آج کی باتوں کو یاد کر رہی تھی۔ میرا دل آج بلا وجہ خوش تھا تو اب محسوس ہوا وہ اس لیے خوش تھا کیونکہ اسے تم ملنے والے تھے۔ وہ جو اتنا خوش تھا تو تمہاری ویلکم کی تیاری کر رہا تھا۔ آخر ہبا عرفان کے دل کی سرزمین پر پہلا قدم رکھنے والے کو اتنا پروٹوکول تو ملنا چاہیے نا۔ اس کا تصور آنکھوں کے سامنے لائے وہ مسکرا رہی تھی۔ آج تک خود پر صرف اپنا حق سمجھنے والی، بنا دل و دماغ کی سنے ہر حق کسی اور کو سونپ چکی تھی۔ چاہنے کا حق، سوچنے کا حق۔ اس کے لب دھیرے دھیرے مسکرا رہے تھے۔ کاش ہادی کہ میں آنکھ کھولوں اور آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو، ہم دونوں محرم ہوں۔ وہ مسکرا کر اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ اپنے سوچ پر، اپنے خیال پر اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تو اس نے فوراً ہاتھ چہرے پر رکھے۔ I am deeply in love with you ہادی، وہ سرگوشی نما انداز میں بولی اور فیس بک اوپن کی۔ تھوڑے تردد کے بعد اس کی پروفائل سے مل چکی تھی۔ اس کی پروفائل پر لگی تصویر کو اس نے فوراً زوم کیا۔ ہادی، کبھی سوچا آپ نے کہ کوئی لڑکی آپ کو یوں زوم کر کے دیکھتی ہوگی؟ اس نے ہنستے ہوئے سرگوشی نما انداز میں کہا اور پھر خود ہی کہہ لگا کر ہنس پڑی۔ کردار دیکھ کر لوگ مرید ہو جاتے ہیں، کردار دیکھ کر میرا لوگ مرید ہو جاتے ہیں، ہم دلوں پر زبردستی قبضہ نہیں کرتے۔ ماما، سارا زدی کو آنکھیں بند کرتا دیکھ کر تابش چلایا تھا۔ سب نے چونک کر ان کو دیکھا اور اپنا اپنا غم بھولے وہ لوگ ان کی طرف بھاگے تھے۔ تابش انہیں آواز دے رہا تھا، ماما آنکھیں کھولیں پلیز۔ رایان درد بھری آواز میں بولا تھا۔ حزیمہ ان کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ ہادی نے فوراً گاڑی نکالی تھی اور ان کو ہسپتال لے جانے کا کہا۔ حزیمہ اور مدحت کو وہ لوگ گھر چھوڑ گئے تھے۔ ماما کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر اس بار ماما کو کچھ ہوا تو میں خود کو مار دوں گی۔ اب مزید کوئی بھی زخم، درد سہنے کی ہمت نہیں مجھ میں، حزیمہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور اس کا چہرہ درد کی تصویر بنا ہوا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ ڈونٹ وری حزیمہ، ان کو کچھ نہیں ہوگا، مدحت نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بظاہر مضبوطی سے کہا تھا، مگر اندر کہیں اس کا دل بری طرح سہما ہوا تھا۔ اگر سارا زیدی کو کچھ ہوا تو حزیمہ ہی نہیں سبھی لوگ مر جائیں گے۔ کبھی کبھی وقت ہمیں بہت بری طرح آزماتا ہے۔ اگر ہم خوشی کے وقت ان خوشیوں کا کھلے دل سے خیر مقدم کرتے ہیں تو ہمیں غموں کو بھی بہت ہمت سے جھیلنا چاہیے، ہمیں ان غموں پر صبر کرنا چاہیے۔ حزیمہ، جب بھی کوئی پریشانی ہو تو وہ دو کام کرنے چاہیے، ایک صبر کرنا اور دوسرا نماز پڑھنا۔ اٹھو شاباش، میں جانتی ہوں کہ یہ آسان نہیں مگر میری جان، دعا معجزوں کا سبب بنتی ہے، دعا ناممکن کو ممکن بناتی ہے، چلو شاباش۔ اس کے آنسو پہنچ کر اس نے محبت سے سمجھایا تو حزیمہ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور اٹھ کر چلی گئی۔ مدحت نے درد سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ رانی، تم ردا کا خیال رکھنا، اس نے رانی کو ہدایت دی اور خود روم میں چلی گئی۔ بھائی، آپ کو حزیمہ کیسی لگی تھی؟ ہبا نے مسکرا کر اس کے ہمراہ بیٹھتے ہوئے تجسس بھری بے چینی سے پوچھا تھا۔ رمیز کے لب فوراً مسکرائے تھے۔ وہ بولا، بہت اچھی ہیں، سچ میں نا؟ وہ بے سختہ چلا کر کہنے لگی تو رمیز نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ غزالہ بیگم نے بغور ان دونوں کے چہروں کو دیکھا تھا جو اتنے چمک رہے تھے۔ ماما کو بھی بتائے نا اس کے بارے میں، اس نے سرگوشی سے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تو وہ سمجھ گیا اور بمشکل اپنی ہنسو پر قابو پایا۔ ماما، آپ کو پتا ہے کہ ہبا کی دوست حزیمہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی اور ڈیسنٹ ہے، رمیز نے مسکرا کر تعریف کی تھی جس پر ہبا پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ماشاءاللہ، یہ تو مجھے یقین ہے کہ وہ واقعی اچھی ہوگی جس کی دیوانی میری بیٹی ہو چکی ہے، ماما نے ہنستے ہوئے کہہ کر محبت سے ہبا کا گال کھینچا۔ ہاں نا ماما، میں بھی آپ کو جلد ملواؤں گی اس سے، ٹھیک ہے؟ مسکرا کر ان کے شانے پر سر رکھتے اس نے کہا تھا۔
مگر ہبا مجھے حزیمہ سے زیادہ جلدی اس لڑکی سے ملنے کی ہے جسے تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرو گی۔ انہوں نے اس کے بال سہلاتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ ماما میں اس سے بھی جلد ملواؤں گی، بہت پسند آئے گی آپ کو، دیکھ لیجیے گا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تو انہوں نے سر ہلایا اور بولی انشاءاللہ، ضرور۔ ان کی بات پر رمیز کا دل بھجا تھا کہ پتہ نہیں کون لڑکی ہوگی وہ۔ کاش کہ میں خود پر قابو رکھ لیتا تو ماما کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ریان بالوں کو ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے پچھتاوے بھرے افسوس بھرے انداز سے بولا۔ وہ لوگ اس وقت ICU کے باہر تھے۔ ریان ایسی کوئی بات نہیں، تم فکر مت کرو، یہ سب ہونا قسمت میں لکھا گیا تھا۔ تابش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ ہماری تو قسمت میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا گیا ہے، وہ دکھ سے بولا تھا، اور تبھی ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر وہ دونوں اس کی طرف لپکے تھے۔ پیشنٹ کی حالت خطرے سے باہر ہے، مگر ان کو مزید کسی بھی ٹینشن سے بچایا جائے، ذرا سے بھی ٹینشن ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں ان کی حالت سے آگاہی دینے کے بعد ہدایات دی۔ دونوں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ہادی گھر کال کر دو، وہ دونوں بہت پریشان ہوں گی۔ اتنے عرصے بعد ان دونوں کو پہلی بار گھر والوں کا خیال آیا تھا۔ ہادی سر کو خم دے کر کال کرنے لگا۔ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے یار، یہ حزیمہ کیوں نہیں آئی کالج آج؟ ہبالہ بینچتے ہوئے پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ یار مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے، وہ بنا بتائے چھٹی کرنے والی تو ہے نہیں نا؟ رامس نے بھی فکر مندی سے کہا۔ ہاں وہی تو، اس کا سیل بھی بن جا رہا ہے۔ نہیں رامس، اب تو فون آن ہے، تھینک گاڈ کہ پک کر لے حزیمہ یار، اسے پریشانی سے کہتے ہوئے ایک بار پھر حزیمہ کا نمبر ٹرائی کیا۔ اب کی بار بیل تو جا رہی تھی۔ وہ چونک کر بولی اور رامس کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ہیلو ہبا؟ حزیمہ نے کال پک کرتے ہی نم آواز میں اسے پکارا تھا۔ حزیمہ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، دراصل ماما کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی نا، تو اس لیے میں آج نہیں آ سکی کالج۔ اس نے انگلی کے پوروں اور انگوٹھوں سے کنپٹیاں سہلاتے ہوئے بتایا تھا۔ ہبا کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر رامس بھی پریشان ہوا۔ اوہو یار، کیسی ہیں آنٹی اب بہتر ہیں ہبا، میں کل بھی نہیں آ پاؤں گی، اور ابھی ردا رو رہی ہے نا، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے جلدی کا تاثر دیا تو ہبا نے سمجھ کر سر ہلایا اور الوداعی کلمات کہہ کر کال کٹ کر دی۔ پھر رامس فوراً بولا، کیا ہوا اسے؟ کچھ نہیں، بس اس کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ آج نہیں آ سکی۔ اوہو، اللہ پاک ان کو صحت دے، آمین۔ رامس نے بھی دل سے دعا کی تھی۔ ہمیں اتنا فورس نہیں کرنا چاہیے تھا بھائی کو۔ حزیمہ ہادی کے پاس بیٹھے ہوئے نم آواز میں بولی تو ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سامنے نیم بے ہوش خالہ کو۔ پتہ نہیں۔ ہادی، آپ کیا پریشان ہیں؟ نہیں، میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ وہ آہستہ آواز میں بولا تو حزیمہ نے سوالی نگاہوں سے دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں کیا ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو کسی بھی گھر کی مصیبت ہو وہ ہم پر آ گرتی ہے؟ وہ مایوسی سے پوچھ رہا تھا۔ حزیمہ نے دہل کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسی باتیں نہیں کرتے ہادی، یہ سب تو ایک آزمائش ہے اللہ کی، اور اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ ہادی نے پھر سر ہلایا اور بولا، حزیمہ مجھ سے ایک وعدہ کرو پلیز۔ ہادی نے اس کے نازک ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے بھاری بھرکم ہاتھوں میں لے کر بےتابی سے کہا۔ تو وہ بولی، کیسا وعدہ؟ یہی کہ تم کبھی بھی وفا والی حرکت نہیں کرو گی۔ تمہیں اگر مجھ پر کبھی شک ہوا تو تم کلیئر کرو گی مجھ سے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں سب سچ بتاؤں گا، اور اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ صرف تمہیں ہی چاہوں گا۔ تم وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی مجھ سے بدگمان نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ غم دو گی جو وفا دے کر گئی ہے ہمیں۔ وہ مضبوط مرد آج انسیکیور ہو رہا تھا۔ وہ اس سے وعدے چاہ رہا تھا اور اسے بھیک مانگ رہا تھا۔ ہادی کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ حزیمہ نے سر ہادی کے سینے پر ٹکا دیا اور سسک اٹھی۔ وعدہ کرو نا مجھ سے حزیمہ پلیز، وہ پھر سے نرم لہجے میں اس سے کہہ رہا تھا۔ حزیمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور بولی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ سے کبھی بھی بدگمان نہیں ہوں گی، میں وہ غم کبھی نہیں دوں گی جو وفا نے دیا۔ درد بھری آواز میں وہ اس سے عہد و پیمان کر رہی تھی۔ ہادی نے اپنے چہرے پر رکھے حزیمہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، دوسرے ہاتھ کو دھیرے سے تھام کر اپنے لبوں سے لگایا تھا۔
کوئی اور موقع ہوتا تو اس کے لمس کو محسوس کرتی. I love you حزیمہ, I really love you. ہادی نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے تھے. میری پیشانی پہ رکھ دستے مسیحائی اپنا, میری پریشانی پہ رکھ دستے مسیحائی اپنا, دیکھ شہزادے یہ بیمار کا حق ہوتا ہے. اس نے مدد کو دیکھا اور اداسی سے سر ہلایا. ماما کی طبیعت کیسی ہے؟ ریان, جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں اپنے علاوہ کسی دوسرے کا غم محسوس نہیں ہوتا, بلکہ جب ہم خوش ہوں ہمیں تب بھی کسی کا درد محسوس نہیں ہوتا. شاید وہ وقت چلا گیا جب دوسروں کی خوشی میں خوش اور دوسروں کے غم پر رویا جاتا تھا. اب لوگوں کو بس تجسس ہوتا ہے. تجسس ختم تو پیار, محبت, ہمدردی سب ختم. مدد اس کے پاس بیٹھتے ہوئے دکھ سے بولی تھی. کیا مطلب, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ مدد کی پہلی اس کے پلے نہیں پڑی تھی, اسی وجہ سے اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا. ریان, میں جانتی ہوں کہ تمہارا غم بہت بڑا ہے, لیکن اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو تم سے بھی زیادہ کچھ برداشت کر رہے ہیں, جن کے پاس شاید کوئی ایک رشتہ بھی نہیں جس پر وہ اپنا حق جتا سکیں, جس کے سامنے اپنا آپ کھول سکیں. اسے دیکھتے وہ آہستگی سے مگر غم زدہ آواز میں بولی تھی. ریان نے اب بھی ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے کمل کا اداس چہرہ تھا. کتنے غم تھے اس کے چہرے پر اور کتنے درد بھرے ہوئے تھے اس کی آنکھوں میں. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں ریان کہ میں تمہاری الجھی باتوں کو سمجھ سکوں. برائے مہربانی مجھے کھل کر بتاؤ. وہ کوفت میں مبتلا ہوا تھا, اس لیے جھنجھلا کر بولا. ریان, خالہ نے بہت دکھ دیکھے ہیں. ماما بابا کی اچانک ڈیتھ, اس کے بعد چاچو کا یوں اچانک ہمیں چھوڑ جانا, اور اس کے بعد وفا. وہ خاموش ہوئی تھی, جیسے آنسو گلے میں اتار کر دوبارہ بولنے کی ہمت کرنے والی ہو. ریان کے دل کو کچھ ہوا تھا. ریان, وفا کے بعد سے جو کچھ ہوا اس سے تم بے خبر تو نہیں. تمہاری ویران زندگی, تمہارے غم, تمہاری اذیت ان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے. وہ ہمارے سامنے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ بن جائیں, مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی ہیں. جب ہمیں ان کو سنبھالنا چاہیے تھا وہ ہمیں سنبھال رہی ہیں. انہیں مزید آزمائشوں میں مت ڈالو ریان, یہ نہ ہو کہ ہمیں سنبھالنے والا کوئی نہ رہے. اگر خالہ کو کچھ ہوا تو ہم سب مر جائیں گے. مدت نم آنکھیں لیے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی. اس کی بات ریان کو دل پر تیز جا کر چبھی تھی. مدد سچ ہی تو کہہ رہی تھی. پھر وہ بولا, مدد یار میں کیسے کروں. وہ ہارا سا بولا تھا, اور مدد کو اس کی حالت پر بھی بہت دکھ ہوا تھا, مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی. ریان, تم بس اس سے نکاح کر لو نا, خالہ ریلیکس ہو جائیں گی اس بات پر. اسے کنونس ہوتا دیکھ کر وہ مزید قائل کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی. ریان نے سر ہاتھوں پر گرایا اور تو وہ بولی, یہ مشکل ضرور ہے ریان, مگر ناممکن نہیں. مگر میں اس سے یہ رشتہ کیسے نبھا سکوں گا. تم جانتی ہوگا نا میرا دل وفا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ریان, تم بس نکاح کر لو. رشتہ نبھانے کو تو کوئی نہیں کہہ رہا نا. ویسے بھی وہ لڑکی بہت معصوم ہے, بہت اچھی بھی ہے. دنیا میں اس کا کوئی آسرا نہیں, تو بہتر ہے کہ ہم اسے سہارا دے دیں. ریان. مدت نے فوراً اس کا مسئلہ حل کرنا چاہا تھا. ریان نے اسے دیکھا تھا کہ مدت اس کی بات کو جان بوجھ کر نہیں سمجھ پا رہی تھی, یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی. پھر وہ بولا, میں وفا کو کیا جواب دوں گا. اس کی بات پر مدت نے نظریں چرائی تھی. دیکھو ریان, وفا کو جواب دہ تم نہیں ہو, باقی تم سوچ لو کہ خالہ کو کیا جواب دینا ہے. وہ پھر سے اسے سمجھا رہی تھی. کچھ فیصلے صرف گھر والوں کی خاطر کرنے پڑتے ہیں ریان. غم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, فیملی کی خاطر موو آن کرنا پڑتا ہے. اس کے چہرے پر کشمکش دے کر اس نے دھیرے سے کہا تھا, تو ریان نے گہری سانس لی. ٹھیک ہے, مجھے اس کا نمبر دو. ریان نے جب یہ کہا تو وہ چونک اٹھی اور بولی, کیوں. بس ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں نا, بلکہ مجھے ایڈریس ہی دے دو اس کے گھر کا. وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھا تو مدت پھر بولی, لیکن کیوں. اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ بولا, بس مجھے کام ہے نا یار, پلیز دے دو مجھے. وہ گہری سانس بھر کر بولا تھا, ٹھیک ہے میں ٹیکسٹ کر رہی ہوں تمہیں. مدت نے اپنا سیل فون اٹھا لیا تھا.
اور پھر اس سے ریان کو میسج ریسیو ہوتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ کل میرا نکاح ہے ماما اور آپ ہی نہیں ہیں، وہ آرزدگی سے سوچ رہی تھی جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ وہ دروازے کے پاس کھڑی بنا کھولے پوچھ رہی تھی۔ تبھی ریان کی آواز آئی، کوئی انسان ہی ہوگا نا، چور ڈاکو تو نوک کرنے سے آنے سے رہا۔ اس کی آواز سن کر کنول کو جیسے کرنٹ لگا۔ ریان سر کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ اس کے پسینے چھوٹے۔ عشرت خالہ باہر آئی اور اسے بھیجا۔ السلام علیکم۔ وہ عشرت بیگم کو دیکھ کر حیرت سے بولا تھا، آواز تو کسی لڑکے کی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ انہوں نے مسکرا کر اسے اندر آنے کو کہا اور ریان ان کی ہمراہی میں ہی لاؤنج میں آیا تھا۔ ان کو مدت نے کہا تھا کہ کسی طرح کنول اس کے سامنے نہ آئے۔ آنٹی مجھے ملنا تھا ایکچولی۔ وہ کشمکش میں مبتلا تھا۔ جلدی سے اس نے مدت کو میسج کر کے اس کا نام پوچھا تھا۔ کس سے بیٹا؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا تو وہ بولا کنول سے۔ وہ لان میں ہے بیٹا، تم چلے جاؤ۔ انہوں نے اشارہ کیا تھا اور کنول کو جب سے پتہ چلا تھا کہ اس کا نکاح کسی اور سے نہیں بلکہ ریان سر سے ہو رہا ہے تو ٹینشن سے اس کا سر پھٹنے لگا تھا۔ ریان وہاں چلا آیا اور بولا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اپنے پیچھے تھوڑے سے فاصلے پر ریان کی ابھرتی آواز اسے محسوس ہوئی تھی۔ کنول کا تو سر گھوم رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور بولی جی میں چاہتا ہوں کہ آپ شادی سے انکار کر دیں۔ اس کی بات سن کر وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ پھر وہ بولی مجھ سے رائے نہیں مانگی گئی اور نہ ہی پوچھا گیا، مجھے تو بس بتایا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ریان کو یہ آواز کہیں سنی سنی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری شادی کی عمر نہیں ہے، پڑھنے کی عمر ہے، وہ کڑواہٹ سے بولا تھا۔ اسے تو کنول کافی بڑی لگ رہی تھی مگر وہ تو چھوٹی سی تھی۔ پڑھنے کی عمر تو تب تک رہتی ہے جب تک ماں باپ ہوں، اس کے بعد بندہ زندہ ہی رہ لے وہی کافی ہے۔ آپ کو اگر اعتراض ہے تو آپ جا کر انکار کر دیں۔ میری شادی میری مجبوری ہے، مجھے انکار کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ویسے بھی آپ مرد ہیں تو آپ کو تو پورا انکار کرنے کا حق ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں عورت کو تو ایسا کوئی حق نہیں ہوتا۔ وہ قطعی لہجے میں بولی۔ اس کی آواز اگرچہ مضبوط مگر نم تھی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور ریان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، غصے سے اس نے کہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ عشرت خالہ نے کنول کو دیکھا تو پوچھا چلا گیا ریان؟ کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا کہ مجھے نہیں پتا۔ تنگ آ کر ریان نے شادی کے لیے ہاں کر ہی دی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہاں کرتے اس کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ وہ اگرچہ جذباتی تھا تو پریکٹیکل بھی وہ حد سے زیادہ تھا۔ اب اپنی ماں کی خوشی کے آگے، زندگی کے آگے وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ بعد میں یوں لگ رہا تھا کہ وفا کہیں سے آ کر اس کا گریبان پکڑ لے گی، اس کے داؤں کو یاد دلائے گی کہ وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے اور وہ اس پر ناراض ہوگی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وفا کو تو شاید فرق بھی نہیں پڑا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر دوسری شادی کا سوچا نا تو میں قبر سے بھی نکل آؤں گی۔ اس کے کبھی کے کہے گئے الفاظ اب اس کے کانوں میں پڑے تو دل چاہا کہ پھر ایک بار وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جسمانی طور پر یہیں موجود تھا مگر ذہن کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ اسے وفا کی بات یاد آئی تھی جب اس نے کہا تھا آپ دوسری شادی کبھی نہیں کریں گے، وعدہ کرے مجھ سے ریان۔ وہ خوف زدہ سی بولی تھی۔ ریان کے کسی دوست نے چھپ کر شادی کر لی تھی۔ اس نے جب سے سنا تھا وہ تو بہت انسیکیور ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ریان کو ہنسی آ رہی تھی جسے وہ بمشکل ضبط کر رہا تھا۔ اچھا اگر تم کبھی روٹھی نا تو میں ضرور دوسری شادی کر لوں گا۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا مگر اندر سے وہ ہنس رہا تھا۔ اسے تو جلدی موقع مل گیا تھا کہ وہ وفا کو تنگ کر سکے۔ اس کے تپے ہوئے بچوں جیسے چہرے پر ریان کو بہت پیار آتا تھا۔ میں تو بالکل ناراض نہیں ہوں آپ سے۔ اگر میں ناراض ہو کر آپ کو چھوڑ بھی گئی تو آئی پرومس واپس آؤں گی، کیونکہ میرا آپ کے بنا دل نہیں لگتا۔ میں کہیں بھی رہوں میرا ریان زیدی کے بنا دل نہیں لگے گا۔ میں اس دنیا میں ہر ایک شخص کے بنا رہ سکتی ہوں مگر آپ کے بنا نہیں ریان۔ اس کے لفظ چاشنی میں ڈوبے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے کانوں میں رس گھول رہے تھے اور وہ مسکرا رہا تھا۔ وفا کی کانچ جیسی آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی۔ پھر وہ بولی تھی آپ وعدہ کریں نا پلیز۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی اور بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی اور ریان نے بالآخر ہنستے ہوئے سے وعدہ کر لیا تھا۔ کبھی کبھی کچھ وعدے ایسے ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان وعدوں کو نبھانا اب ہم پر فرض ہے یا نہیں۔ وہ ریان زیدی تھا۔ وفا کے کہے ہر لفظ کو وہ سب سے اہم جانتا تھا۔
وفا، مجھے معاف کر دو، میں اس وعدے کا پاس نہیں رکھ سکا میری جان۔ انسان زندگی میں کتنا ہی ٹوٹ کیوں نہ جائے مگر اسے اپنی فیملی کے لیے موو آن کرنا ہی پڑتا ہے۔ ان کی خوشی کے لیے کچھ ایسے قدم اٹھانے پڑتے ہیں، کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو چاہے آپ کی روح کو مزید چھلنی کر جائیں مگر آپ کو ثابت قدم رہنا پڑتا ہے۔ میں صرف اور صرف یہ نکاح اپنی ماں کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ زبان دے چکی ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس دن تم لوٹ آؤ گی بنا کوئی صفائی مانگے میں تمہیں اپنے سینے سے لگا دوں گا۔ گہرا سانس لیتے وہ خود سے کچھ وعدے کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، البتہ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جکڑے وہ جیسے اپنا درد، اپنی بے چینی کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ اجازت دینے پر اس کی پی اے اندر آئی تھی تو اسے یاد آیا تھا کہ وفا کیسے اس کی سیکرٹری سے جلتی تھی۔ وفا کے جاتے ہی اس نے سیکرٹری بدل لی تھی کیونکہ وہ اسے مزید تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ آج کی جو بھی میٹنگز ہیں کینسل کر دو یا پھر ہادی سے کہو کہ وہ اٹینڈ کریں۔ ریان نے اس کی بات سنے بنا ہی کہا تھا۔ سر، ہادی سر کا تو نمبر ہی بن جا رہا ہے اور مس کنول بھی آج نہیں آئی اور کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی انہوں نے۔ سیکرٹری نے اس کے سخت تاثرات دیکھ کر ڈرتے ہوئے بتایا تھا۔ ہاں، مجھے تو لگتا ہے کہ اب اس کو فائر کر دینا چاہیے، حد ہوتی ہے ویسے لاپرواہی کی۔ ریان نے غصے سے کہتے ہوئے اپنے دانت پیسے تھے۔ یہ بتاؤ کہ تابش بھائی کہاں ہیں؟ سر، وہ تو سائٹ پر گئے ہیں۔ اوکے، ایسا کرو کہ ہادی کو کسی طرح کال کرو اور کہو کہ میٹنگ اٹینڈ کرے۔ اگر چلا جاتا ہے ٹھیک، نہیں تو میٹنگ کینسل کر دو مگر اب دوبارہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تو سیکرٹری سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ پھر ریان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ آ کر اپنی چیئر پر بیٹھی اور ہادی کو کال کرنے کی ناکام کوشش کر ہی رہی تھی جب لیلا ٹپک پڑی۔ اس کا دل چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ ریان میٹنگ میں تو نہیں ہے نا؟ لیلا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میٹنگ میں تو نہیں، البتہ اگر تم گئی نا تو تمہارا سر ضرور پھاڑ دیں گے۔ وہ فقط سوچ ہی سکی تھی مگر اسے کہہ کچھ نہ سکی۔ پھر بولی، میم سر میٹنگ میں تو نہیں ہے مگر ان کا موڈ کافی خراب ہے، کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ موڈ خراب ہے؟ موڈ خراب ہونے کی کوئی خاص وجہ بھی تو ہوگی۔ لیلا نے بالوں کو ایک ادا سے سیٹ کرتے ہوئے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ جی میم، میں ان کی آفس کی سیکرٹری ہوں، گھر کے کاموں کی نہیں، اور وہ گھر سے جب سے آئے ہیں تب سے ان کا موڈ آف ہے۔ آپ ابھی چلے جائیں اور میں بہت بزی ہوں۔ ہادی سر کو کال کر دی ہے اور میرے پاس صرف 25 منٹ ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتی اسے اچھی خاصی سنا چکی تھی۔ نہیں، تم پہلے اسے کال کر کے بتاؤ کہ لیلا آئی ہے، وہ چیونگم چباتے اسے کہہ رہی تھی۔ سیکرٹری نے دل میں کہا کہ اللہ کرے سر تمہیں اتنا ذلیل کریں کہ دوبارہ تم آفس کا رخ ہی نہ کرو، منحوس کہیں کی۔ پھر اس نے کال ملانے لگی اور بولی، سر آپ کی کزن لیلا آئی ہیں۔ اس نے ایک نظر لیلا کو دیکھ کر ڈرتے ڈرتے اسے بتایا۔ ریان نے اپنے لب بھینچے۔ پتہ نہیں کیوں جس دن موڈ خراب ہو اس دن مزید موڈ خراب کرنے والے بندے ہی کیوں ملتے ہیں۔ اب یہ کیوں آئی ہے؟ وہ تلخی سے بولا تو سیکرٹری نے کہا، سر آئی ڈونٹ نو۔ اوکے، بھیج دو اسے۔ ریان نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آفس میں کوئی تماشا بنے۔ سر تو گھاس بھی نہیں ڈالتے، پتہ نہیں یہ کیوں آ جاتی ہے۔ سیکرٹری نے دل میں سوچا اور پھر لیلا کو بتایا کہ سر اسے بلا رہے ہیں۔ ہائے ہینڈسم، لیلا نے اس کو آفس میں جاتے ہی اسے دیکھتے ہوئے پرجوشی سے کہا مگر وہ اتنی ہی بیزاری اور خوش لہجے میں بولا، ہیلو، کیسے ہو ریان؟ میں نے سوچا کہ تمہیں تو یاد نہیں آتی، میں خود ہی مل رہا ہوں تم سے۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے ذرا شوخی سے بولی، لیلا یہ میرا کزن ہے، کوئی ہوٹل نہیں۔ ہر ایک بار نہیں 1000 بار کہا ہے کہ آفس مت آیا کرو مگر تمہارے کان پر تو جون تک نہیں رینگتی۔ ابھی گھر جاؤ، ہم رات میں وہیں ملتے ہیں۔ وہ کچھ غصے اور تحمل سے بولا تھا۔ جتنا ڈسٹرب فی الحال تھا، لیلا کی شکل اس کی ڈپریشن مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ اگر اس کے ماموں کی بیٹی نہ ہوتی تو وہ کب کا اس سے پیچھا چھڑا چکا ہوتا۔ یار مجھے بتاؤ نا، تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ اس کی بات کا اثر لیے بنا وہ فوراً بولی، بلا شبہ وہ بلا کی ڈھیٹ انسان تھی۔ ریان نے گہرا سانس لیا۔ وہ اپنے نکاح کا فی الحال اسے نہیں بتانا چاہتا تھا، جانتا تھا کہ وہ ہنگامہ برپا کر دے گی۔ ابھی میرا موڈ نہیں، اور اگر ہے بھی تو میں تمہیں بتانا مناسب نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے؟ وہ غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ لیلا کے چہرے کا رنگ بدلا اور محبت کی جگہ غصے نے لے لی۔ ریان، غلطی وفا کی ہے اور سزا تم ہم سب
وہ بھی جواباً غصے سے بول ہی رہی تھی جب ریان غصے سے دھاڑا. جسٹ شٹ اپ، شٹ اپ آئی سیڈ. خبردار میری وفا کو کچھ کہا بھی تو منہ توڑ دوں گا تمہارا. دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت، اور آئندہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا. وہ غصے سے چلانے لگا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا. وہ ڈر کر کھڑی ہوئی. لیلا کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کسی کی بھی پریشانی کو اپنا نہیں سمجھتے، جن کے پاس اتنا بھی ہنر نہیں تھا کہ وہ کسی کا چہرہ یا آنکھیں ہی پڑھ لیں. انہیں صرف خود سے سروکار ہوتا ہے. آئی سیڈ گو. وہ دوبارہ اسی ٹیون میں چیخ رہا تھا تو وہ ذلت اور توہین سے سرخ ہوتی وہاں سے چلی گئی. ریان نے اپنا چہرہ ہاتھوں پر گرا لیا. کیوں ہر بار صرف اسی کا ضبط آزمایا جاتا تھا؟ کنول زندگی کے اس دور سے گزر رہی تھی جس میں لڑکیاں ہزاروں خواب بنتی ہیں. ریان سے اسے کوئی امید نہیں تھی، پھر بھی اس نے ذہن کو سکون دینے کے لیے کچھ سپنے دیکھنا شروع کر دیے. مہدت اسے ڈرائیور کے ساتھ آ کر سرخ جوڑا اور زیورات دے گئی تھی. جوڑے کو دیکھ کر اس کے دل کے حالات عجیب ہو رہے تھے. اسے پھر اپنی ماں کی یاد آئی. ماما بابا، آج میری زندگی کے اہم دن پر آپ دونوں نہیں ہیں. خود کو دلہن بنا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ گئے تھے. اس کا دل رو رہا تھا. آج وہ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی، مگر نہ ماں کا آنچل تھا اور نہ ہی باپ کی دعائیں. اس گھر میں اب کوئی نہیں رہا تھا جو اس کے لیے دعا کرے گا. وہ شاید نہیں جانتی تھی کہ ماں کی دعا ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، چاہے وہ اس دنیا میں موجود ہوں یا نہیں. بیٹا مجھے معاف کر دینا. اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو یہ شادی یوں اتنی سادگی اور اتنی جلدی نہ ہوتی، مگر وہ تمہیں اس طرح دلہن بنا دے کر بڑا خوش ہوتی. اس کی خالہ نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا. سارا اور اس کی فیملی بہت اچھی ہے، تم بہت خوش ہوگی. اور پتہ ہے سارا نے وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ تمہیں پڑھائے گی بھی. تم خوب سارا پڑھنا اور پی ایچ ڈی کرنا. انہوں نے اسے محبت سے بتایا تھا تاکہ وہ تھوڑا سا خوش ہو جائے اور ٹینشن نہ لے. خالہ کیسے خواب؟ میں تو ان لوگوں پر بوجھ بن کر جا رہی ہوں، آپ جانتی ہیں اس بات کو. وہ رندی ہوئی آواز میں بولی. اسے ریان کا سن کر ہی خوف آ رہا تھا. وہ آفس میں اسے بہت مشکل سے برداشت کرتی تھی، مگر اب تو ساری زندگی پڑی تھی. مجھے تو اس بات پر ہی حیرانی ہے خالہ کہ ریان سر نے ہاں کیسے کر دی. کہاں وہ اور کہاں میں. نہیں بیٹا، تم بوجھ نہیں، بلکہ لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے. وہ لوگ تمہیں بہت چاہت سے لے کر جا رہے ہیں، ترس کھا کر نہیں. اپنے دل سے سارے وہم نکال دو بیٹا. انہوں نے اس کے خدشات کو اپنے تئیں دور کرنے کی کوشش کی تھی. وہ سر ہلا گئی تبھی اس کا فون بجا. یہ لو مینا سے بات کر لو. عشرت خالہ نے اپنی بیٹی کا نام بتا کر اسے فون دیا. مجھے بہت خوشی ہے اور دکھ بھی ہو رہا ہے کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے. تمہاری شادی میرا واقعی بہت بڑا خواب تھا، لیکن یوں اچانک ہو جائے گی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. کنول زندگی بہت بار کچھ ایسا کر جاتی ہے جو ہم سہ نہیں پاتے، لیکن یہ وقت نہ تو کسی کے لیے رکا ہے اور نہ ہی رکے گا. یہ بھی جانتی ہوں کہ خالہ کو بھولنا ہرگز آسان نہیں، مگر اتنا کہوں گی کہ نئی زندگی کو سچے دل سے قبول کرنا، زندگی کا آغاز خوشی سے کرنا، رو کر نہیں. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم صبر نہ کریں تو ہمیں صبر آ ہی جاتا ہے. تب ہمیں خوش رہنے کی بس وجہ چاہیے ہوتی ہے. خوشیوں کو ویلکم کرنا میری جان. ابتدائی کلمات کے بعد مینا اسے پیار سے بڑی بہنوں کی طرح سمجھا رہی تھی. اس کی آنکھیں بھر آئیں. وہ سر ہلا رہی تھی کہ جیسے اس کی ساری باتوں کو مان رہی ہے. تبھی مدت بھی آ چکی تھی. ماشاءاللہ کنول، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو. وہ مسکرا کر بولی اور اس کے آنسو پونچھ ڈالے. مدت، تابش، سارا، زیدی اور ریان آئے تھے نکاح کے لیے. ہادی اور حزیمہ گھر پر ہی تھے. ہادی، میں سوچ رہی ہوں کہ روم کو تھوڑا ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں. حزیمہ نے ڈنر کا اچھا سا اہتمام کرنے کے بعد اس سے پوچھا تھا. نہیں یار، ایسا کچھ نہیں کرنا جس سے ریان کو ماضی کی یاد آئے. اس نے اس سے انکار کیا تھا. تھوڑی ہی دیر بعد کنول زیدی واپس آ گئی تھی. ہاؤس میں آ گئی تھی. وہ بلا شبہ دلہن کے لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی. حزیمہ فوراً ملنے نہیں جا سکی، پتہ نہیں کیوں، مگر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا. ہادی اس کے روم میں آیا تو اس نے فوراً اپنے آنسو پونچھ ڈالے. جانتی تھی کہ ہادی کو اس کے آنسو تکلیف دیتے تھے. حزیمہ، کیا تم ملی نہیں ابھی تک کنول سے؟ نہیں. مگر کیوں؟ بس پتہ نہیں. وہ واقعی کوئی جواب نہیں دے پائی تھی. اسے شاید واقعی نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں نہیں جا سکی. چلو اٹھو حزیمہ، جاؤ. نہیں، میں صبح مل لوں گی نا ہادی.
حزیمہ، حقیقت جتنی جلدی قبول کر لی جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، 2 منٹ کے اندر اندر آؤ. وہ اسے حکم دے کر چلا گیا تو وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی. اب ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کمل کے روم میں چلے آئے. السلام علیکم. انہوں نے آتے ہی اسے سلام کیا. مجھے تو تم جانتی ہو، اور یہ ریان کی سسٹر اور میری وائف ہیں، حزیمہ زیدی. ہادی نے بے تکلفی سے کہہ کر اس کا ڈر کم کرنا چاہا. حزیمہ نے اسے دیکھا اور کہا، بہت پیاری ہو تم. اس نے اس کی تعریف کی تو وہ فقط مسکرائی. کمل، یہ گھر اب تمہارا ہے، اور اس گھر کے مکینوں پر بھی تمہارا اتنا ہی حق ہے جتنا حزیمہ کا. ہم تم سے بار بار یہ آ کر نہیں کہیں گے کہ یہ کھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو. اس گھر کو آج سے بلکہ ابھی سے اپنا اصلی گھر سمجھو. تم ہر رشتے پر اپنا حق جتاؤ. میں اور تابش بھائی تمہارے سگے بھائی جیسے ہیں آج سے، اور آپ ہی اور حزیمہ تمہاری بہنیں ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے اور حزیمہ کو بلا جھجک بتا دینا، ٹھیک ہے؟ آہستگی سے کہتے ہوئے ہادی نے اس کو تفصیلاً سمجھا رہا تھا. اتنی محبت پر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اس نے سر کو ہلایا جیسے اس نے ساری باتیں مان لی ہوں. اس نے تو واقعی اتنی محبت ملنے کا سوچا بھی نہیں تھا. حزیمہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی. چلیں آپ دونوں باتیں کریں، میں چلتا ہوں. بیسٹ وشز فار یو. وہ مسکرا کر ان دونوں کو دیکھتا ہوا چلا گیا. حزیمہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا. کمل، ریان بھائی شروع سے ہی بہت لونگ اینڈ کیئرنگ تھے. بس کچھ حادثات کی وجہ سے وہ تھوڑا روڈ ہو گئے ہیں، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ زندگی سے بھی دور ہو گئے ہیں. حزیمہ کی آواز بھی گئی تھی بات کرتے ہوئے، جبکہ کمل ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی. کمل، مجھے امید ہے کہ تم صبر سے کام لوگی. کہتے ہیں کہ پتھر پر بھی قطرہ قطرہ پانی پڑے تو وہ بھی موم ہو ہی جاتا ہے. ٹرسٹ می، اگر تم ان کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوگی نا تو دنیا کی خوش نصیب لڑکی ہوگی تم. حزیمہ نے اسے دھیرے دھیرے سمجھایا تھا. کمل کو بہت مخلص اور غم زدہ سی لگی تھی. اچھا اب میں چلتی ہوں. گڈ نائٹ اینڈ بیسٹ وشز. محبت والے لہجے میں کہہ کر اس کا گال تھپ تھپا کر چلی گئی تو کمل نے گہرا سانس لیا. مجھ سے بہتر کون جانتا ہے ریان سر کو. ذرا سی بات پر تو ڈانٹ کر رکھ دیتے ہیں. او نو، آج بھی ان کو نہیں بتایا کہ آفس میں نہیں آ رہی. ذہن سے کیسے نکل گیا. اف. اس نے لب کاٹتے ہوئے سوچا تھا. اسے واقعی فکر ہو رہی تھی. پھر سوچا، ہاں میں کہہ دوں گی نا کہ سر میری شادی تھی. وہ ایسے سوچ رہی تھی جیسے اس کی شادی ریان سے نہیں بلکہ کسی اور سے ہو رہی تھی. میں نے کیوں کیا نکاح؟ میری زندگی تو وفا کے لیے تھی. وفا ہی تو میرا سب کچھ ہے. وفا سے محبت کی ہے میں نے اور اسی سے کرتا رہوں گا. کیوں لیتی ہے زندگی اتنے بڑے امتحان؟ کیوں وہ درد ملتے ہیں جس کے بعد خوشی بھی درد لگتی ہے؟ کیوں زندگی ہمیں مایوسی کی انتہا پر پہنچا دیتی ہے اور پھر بھی ہمیں جینا پڑتا ہے؟ کیوں ہمیں اپنے آنسو چھپانے پڑتے ہیں؟ کیوں ہم سے زیادہ کسی اور کا حق ہوتا ہے؟ کیوں ہمیں ہزاروں کی بھیڑ میں بھی تنہا ہونا پڑتا ہے؟ دھند ہر شے اپنی لپیٹ میں دھیرے دھیرے لے رہی تھی. آسمان پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. چاند تارے دھند کی اوٹ میں چھپ گئے تھے. دھند کی نمی کی وجہ سے سردی ریڑھ کی ہڈیوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی. ٹھنڈی ہوائیں ماحول کو مزید ٹھنڈا کر رہی تھی اور وہ اس وقت خلاؤں میں کھویا ہوا تھا. اسے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا گمان ہوا تو وہ فوراً پلٹا. دل کو پتہ نہیں کیوں لگا کہ وفا ہوگی. ریان، کمرے میں جاؤ. ہادی کی آواز سن کر اسے زندگی میں پہلی بار نفرت ہوئی تھی. اس نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا. ایک آس تھی آنکھوں میں اور اس کی نظریں کسی کا انتظار کر رہی تھی. ریان، ان کا انتظار نہیں کرتے جنہوں نے آنا نہ ہو. اگر اس کے آنے کی، لوٹنے کی کوئی ذرا سی بھی امید ہوتی تو ہم تمہیں ساری زندگی اسی امید پر گزارنے دیتے. اس کی امید بھری نظروں کو دیکھتے وہ کرب سے کہہ رہا تھا. ریان نے بھی سر ہلایا جیسے وہ سمجھ گیا تھا اس کی بات. چلو جاؤ روم میں. ریان، کچھ غلط مت کہنا. ریان، وہ لڑکی بالکل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پاس کوئی نہیں سوائے تمہارے. وہ اسے بتا رہا تھا مگر ریان کا دھیان کہیں اور تھا. ہادی نے اس کے کندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر اسے تسلی دی تھی. اسے معلوم تھا کہ آج کی رات ریان کے لیے بہت ہی اذیت ناک ہے. اسے آج اپنی من پسند شادی کے ساتھ والا دن یاد آیا ہوگا. کتنے مزے کیے تھے اس نے، کتنے مستیاں کی تھی جب اس کی وفا کے ساتھ شادی ہوئی تھی. ریان پھر اٹھا اور وہاں سے چلا گیا. ہادی نے گہری سانس لی اور سوچا کہ میرے بھائی، تمہارا امتحان سخت ہے مگر مجھے یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے.
اسے اپنی بہن کی یاد آئی، وفا کی، جب وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی میری رخصتی ہو رہی ہے اور مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ وہ اس کے گلے میں بازو ڈال کر کہہ رہی تھی، اور ہادی نے لاڈ سے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا اور کہا تھا، وفا، کسی بھی شریف لڑکی کو رخصتی پر رونا آ ہی جاتا ہے۔ وہ سوچوں میں گم تھا جبھی حذیمہ نے شرارت سے اس کے گال پر چٹکی کاٹی تھی اور طنزیہ انداز میں کہا تھا، یار میں کون سا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، دوسرے روم میں تو ہوں۔ وہ بھیگی آواز میں بولی تھی، ڈرامہ کوئین بس کرو، فوٹو شوٹ تو ہنس ہنس کر کروا رہی تھی، تب تو کوئی اداسی نہیں تھی۔ حذیمہ سے یاد دلا رہی تھی تو اس نے سر اٹھا کر اسے گھورا تھا۔ وہ تو اس لیے کہ تمہارے اور ہادی بھائی کے بچوں کو دکھاؤں گی نا، وہ کہیں گے کہ ہماری پھپھو کتنی پیاری ہیں۔ وہ اسے ستانے کے لیے ایک ادا سے بولی تھی۔ حذیمہ نے جھیمتے اسے گھورا اور بولی، شٹ اپ۔ ہادی اور وفا نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دیتے ہوئے کہا لگایا تھا۔ اس نے دور خلاؤں کو دیکھا اور کہا، مس یو وفا۔ قدموں کی چاپ پر گہرا سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ حذیمہ آئی ہوگی۔ یہ انتظار کی گھڑیاں، یہ شب کا سناٹا، اس ایک شب میں بھرے ہیں 1000 سال کے دن۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر کنول کا جھکا سر مزید جھکا تھا۔ ریان نے بیڈ پر بیٹھی نازک سی لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر وہ تقریباً بھاگ کر بیڈ کی طرف گیا تھا۔ جلدی سے اس نے کنول کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، مگر وہاں تو وفا نہیں تھی۔ اس نے نا امیدی اور بے بسی سے گھونگھٹ کو وہیں پہ چھوڑا اور ہارے ہوئے جواری کی طرح صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ پھر اس نے اپنا سر ہاتھوں پر گرا لیا تھا۔ کنول سے تو ڈر کے مارے نظر ہی نہیں اٹھائی گئی تھی۔ دیکھیں بھائی، اگر آپ نے مجھے 1 لاکھ روپے نہ دیے تو میں اندر ایک قدم بھی نہیں رکھنے دوں گی۔ حذیمہ دروازہ پکڑے کھڑی تھی اور ریان نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ آج سارا دن وہ اس سے وفا کے نام پر ساری جمع پونجی لوٹ چکی تھی۔ وہ کس خوشی میں؟ اس نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، محبت اور وفا ایک ساتھ ملنے کی خوشی میں نا۔ اچھا تو یہ لے لو۔ ریان نے اپنا والیٹ نکالا۔ یہ سارا میرا؟ وہ حیرانی سے نوٹوں بھرا والیٹ دیکھ رہی تھی۔ ہاں بالکل۔ اس کی ناک پر چٹکی بھر کر اس نے محبت سے کہا، تھینک یو بھائی، لو یو اینڈ وفا لو یو ٹو۔ وہ اس کے گلے لا کر دونوں سے اظہار محبت کرتی چلی گئی تھی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اندر آیا تھا، جہاں وفا روایتی جوڑے میں بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے اس کے مقابل بیٹھتے اسے پکارا، وفا۔ اس کا لہجہ محبت سے چور تھا۔ وفا کے دل کی دھڑکن تھمی تھی۔ آج میں اتنا خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتا کہ اللہ نے مجھے اتنی آسانی سے میری محبت عطا کر دی۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو میری دلہن بن کر۔ اتنا روپ آیا ہے یا میری محبت کا سوچ کر اتنا ایسا روپ چڑھا ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے مخمول لہجے میں کہتے ہوئے اس کے کانوں میں زہر پھونک رہا تھا۔ وفا نے نظریں جھکائی رکھی تھی اور ریان اسے دیوانہ وار دیکھ رہا تھا۔ دیکھو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تمہارے لیے چاند تارے توڑ کر لاؤں گا، لیکن یہ بس لمبی لمبی چھوڑنے والی بات ہوگی۔ ہاں میں تمہاری خاطر اس گھر میں موجود ساری چھپکلیاں مار سکتا ہوں۔ اس کی ہنسی اور شرارت سے ملی جلی آواز وفا کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ دھیمے سروں میں ہنسی تھی، اور اس کے چہرے پر کتنے ہی رنگ بکھرے تھے۔ وفا، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اینڈ آئی سویئر کہ میں نے پہلے تمہیں جسٹ ایز اے کزن دیکھا تھا، مگر اب تم میرے لیے زندگی سے زیادہ اہم ہو۔ ریان زیدی تمہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چاہتا ہے، اور بدلے میں تم سے صرف وفا چاہیے۔ شدت محبت سے کہتے اس نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا۔ وفا نے بلش ہوتے ہوئے نازک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، جسے ریان نے مضبوطی سے تھام لیا۔ ہائے ظالم، کتنا شوق تھا میری بہن کو تمہیں یوں بلش ہوتا ہوا دیکھنے کا، مگر تم نہ۔ اس کے گلدار ہوتے چہرے کو دیکھ کر وہ شرارت سے بولا تو وفا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ہنس دی۔ اسے خاموش دے کر وہ بولا، کچھ کہو نا تم بھی۔ وفا نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بولا، کچھ بھی کہہ دو۔ وہ بھی شاید اظہار سننا چاہتا تھا۔ میرے پاس سچ میں کہنے کو کچھ نہیں، بس اتنا کہتا چاہتی ہوں کہ مجھے ساری زندگی آپ کی یوں ہی بے لوث محبت چاہیے۔ میں تھوڑی جذباتی ہوں، ایکسٹرا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، مگر جیسی بھی ہوں بس میں آپ کی ہوں۔ مجھے چاہنا سکھا کر کبھی چاہنا چھوڑیے گا مت۔ وہ بے حد آہستہ آواز میں اپنے الفاظ اس کی سماعتوں میں اتار رہی تھی، اور ریان بے ساختہ مسکرایا تھا۔ وعدہ رہا۔
میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی آخری سانس تک تمہیں ہی چاہوں گا۔ اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر بولا تھا اور وفا نے محبت بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ تم خوش تو ہو نا؟ ریان نے اس کی ہاتھ کی تیسری انگلی میں قیمتی انگوٹھی پہناتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ انگوٹھے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی تو وہ ہنس پڑا۔ اپنے ماضی سے نکل کر ریان نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور بیڈ کی طرف دیکھا جہاں آج کوئی اور اس کے نام کے ساتھ جڑ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کنول کو اب اتنی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ ریان سے تو وہ پہلے ہی ڈرتی تھی۔ پھر وہ بھاری قدم اٹھاتا ایک بار پھر بیڈ کی طرف آیا اور بولا، میں نے یہ نکاح صرف اور صرف اپنی ماما کی وجہ سے کیا ہے۔ تم کون ہو، کیسی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی نوٹنکی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے جاؤ جا کر چینج کرو اور ہاں بھلے سے جا کر سب کو میرا رویہ بتا دینا۔ اس کے گھنگھڑ میں چھپے چہرے کو قہر آلود نظروں سے دیکھتے وہ زہر میں ڈوبے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں ڈال رہا تھا۔ اس کا لہجہ پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ کنول کا سارا جسم سردی اور ڈر کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا۔ پھر وہ کسی روبوٹ کی مانند گرتی پڑتی اٹھی۔ اس نے جیسے ہی ڈرتے ڈرتے دوپٹہ سائڈ پر رکھا تو ریان بری طرح چونک اٹھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے اس نے اسے کہیں دیکھا ہو۔ وہ اس کے آگے رک گیا۔ کنول نے سر اٹھا کر ڈرتے اسے دیکھا۔ پھر وہ بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے یوں پوچھنے پر کنول کا دل چاہا کہ وہ روئے، چیخ چلا کر روئے کہ اس کے شوہر کو اس کا نام تک نہیں معلوم۔ کنول نام ہے میرا۔ کنول؟ تم وہی ہو نا میری سیکرٹری؟ اسے تائیدی نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ 2 دن سے اسے ویسے ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تبھی کنول کو پہچاننے میں اسے اتنا وقت لگا تھا۔ کنول نے تھوک نگلتے ہوئے سر کو آہستگی سے ہلایا۔ ریان بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہاری شادی مجھ سے ہو رہی ہے؟ ہاں؟ چپتی نظروں سے اسے دیکھتے وہ غصے سے بولا تھا اور کنول ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بولو، اب خاموش کیوں ہو تم؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ غصے سے دھاڑا تو وہ بولی، سر مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ جھوٹ، سراسر غلط۔ کل میں تمہارے گھر گیا تھا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں تھا؟ وہ خون آشام نظروں سے گھورتے ہوئے اسے گھور رہا تھا۔ سر مجھے تب سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے لگا کہ آپ کو پتا ہے۔ وہ بھیگی آواز میں بولی تھی اور خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ آنکھیں آنسوں کی وجہ سے جھلملانے لگی تھی۔ بکواس کریے تم؟ واہ، مان گیا تمہیں، بہت ٹیلنٹ ہے تم میں۔ پہلے بنا ڈگری اور ایکسپیرینس کے ہمارے آفس میں اتنی اعلیٰ پوسٹ حاصل کی اور اب زیدی ہاؤس کا حصہ بن گئی۔ ویل پلانڈ، یہی اوقات ہے تمہاری، ہے نا؟ اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے وہ اب تالیاں بجا رہا تھا اور کنول کا چہرہ تو توہین اور ذلت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اسے ایسا سمجھے گا یہ اس دوست نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور ریان کا دل کر رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لے۔ وفا کو ہمیشہ اس کی سیکرٹریز بری لگتی تھی اور اس نے دوسری بیوی بھی اپنی سیکرٹری کو بنا لیا تھا۔ وہ بیٹھ کے کونے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تو کنول وہاں سے بھاگ اٹھی۔ ریان نے سر اپنا کشن پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسے اس پل وفا کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی اور کنول بھی ڈریسنگ روم کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بری طرح رو پڑی تھی۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہے تھے ریان؟ ہیلو جناب، کیسے یاد کیا غلام کو؟ ہبا کی کال پک کرتے ہی رامز شوخی سے بولا تھا۔ یار رامز، خزیمہ کال نہیں پک کری میری، وہ پریشانی سے بولی تو رامز بولا، تو یہ پتہ کرو نا کہ وہ کال کیوں نہیں پک کری۔ وہ اپنی کافی پیتے ہوئے لان میں ٹہلتے ہوئے سے بات کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ کیوں، کیا میں حزیمہ کا پیے ہوں؟ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ہبا کا دل چاہا کہ کافی کا مگ اس کے سر پر دے مارے، سامنے ہوتا تو وہ یہ کر بھی دے دی۔ رامز، آئی ایم سیریس یار، پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، ویٹ کرو، میرے پاس ARY نیوز کے سینئر اینکر شاہد افریدی کا نمبر ہے، ان سے پوچھتا ہوں۔ اور رامز ہی کیا جو سنجیدہ ہو جائے۔ ہبا کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے غلط انسان کو کال کر دی ہے۔ بھاڑ میں جاؤ تم رامز، اس نے دانت پیستے ہوئے کال ڈراپ کر دی۔ ارے سنو تو، وہ تیزی سے بولا تھا کہ مبادہ کال ڈراپ نہ کر دے، مگر وہ کر چکی تھی۔ وہ دوبارہ کال کرنے لگا مگر نمبر بند تھا۔ توبہ ہے یار، ذرا سا مذاق برداشت نہیں کرتی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر حزیمہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس نے پہلی ہی بیل پر کال پک کر لی تھی جیسے اسی کے انتظار میں تھی۔
ہبا نے 100 بار کال کی اور تم نے پک نہیں کی، اور میری پہلی کال کی پہلی بیل پر ہی پک کر لیا۔ یہ میں خوش فہم ہو رہا ہوں یا نرم دل کا بندہ ہوں؟ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبات ہے تو تم بتا سکتی ہو، میں دل سے قبول کروں۔ بکواس بند کرو رامس اپنی، میرے بارے میں کبھی سوچنا بھی مت۔ میں ابھی روم میں آئی ہوں تو موبائل اٹھائی تاکہ ہبا کو کال کروں، مگر تمہاری کال آ گئی۔ وہ غصے سے بولی تھی اور رامس نے ہونٹ سکیڑے تھے۔ اوف، دل توڑ دیا نا میرا۔ وہ رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ کوئی گانا بھی گنگنانے لگا تو وہ بولی، اللہ نہ کرے منحوس، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے دوست نہیں بنایا بلکہ ایک بیبی کو ایڈاپٹ کر لیا ہے۔ وہ نہ چاہ کر بھی ہنستی تھی اس کے باتوں پر۔ آج وہ اتنی ڈپریس تھی مگر رامس نے اسے ہنسا ہی دیا تھا۔ اچھا رامس سنو، ہبا کی کال آ رہی ہے، اللہ حافظ۔ اس نے تیزی سے کال ڈراپ کر دی۔ کیا؟ اس کا مطلب کہ حزیمہ کی گرل فرینڈ نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے؟ وہ پرسوئی نظروں سے سر ہلا رہا تھا۔ اوکے ہبا، بی ریڈی۔ رامس شاہ کو بلاک کرنے کا مطلب تمہیں نہیں پتا بیٹا، دیکھنا کل کیا کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ آنکھوں کو چھوٹا کر کے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کنول چینج کر کے روم میں آئی تو وہ بیڈ پر لیٹا ٹانگ ہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ اسے دیکھ دیکھ کر تو کنول کی سانس رک رہی تھی۔ یہ بندہ آفس میں چند گھنٹے پتہ نہیں کیسے برداشت کرتی تھی اور اب ساری زندگی کے لیے اس کے گلے پڑ گیا۔ وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے سوچ رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات اتنے سخت تھے کہ ماتھے کی رگیں تک واضح دکھائی دے رہی تھی۔ نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے ریان نے آنکھیں کھولی تھی۔ اسے کنول کے چہرے پر سوچوں کا الجھا ہوا جال نظر آیا۔ پھر وہ بولا، اتنے غور سے دیکھنے کا حق کبھی آئینے کو میں نے نہیں دیا تو تم کون ہوتی ہو یوں دیکھنے والی؟ ہاں؟ وہ کاٹ دار لہجے میں اس سے بولا تو کنول ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ سہمے ہوئے انداز میں اسے دیکھا جو کھا جانے والی نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ دیکھو بیڈ پر تم نہیں سو گی کیونکہ یہ میرا اور ایک دم سے اس کی جلتی زبان رکی تھی اور اس نے گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں اپنی لائف، گھر اور کمرے میں برداشت کر رہا ہوں، یہی میرے ضبط سے بڑھ کر ہے۔ اس بیڈ پر تمہاری کوئی جگہ نہیں محترمہ سیکرٹری صاحبہ۔ اسے دیکھتے ہوئے انتہائی حدق امیز لہجے میں بولا تھا اور کنول کا چہرہ مارے شرم، دکھ اور توہین سے سرخ ہو گیا۔ پھر وہ بولی، تو میں کدھر جاؤں؟ بھاڑ میں جاؤ تم۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ لیمپ آف کر کے سو گیا تھا اور وہ ناسمجھی سے دیکھتی رہی تھی۔ بہتر تھا کہ میں وہاں اکیلی ہی رہ لیتی، کم از کم وہ گھر تو اپنا تھا، یہاں میں اب کیسے سوؤں؟ یہی سوچتے وہ صوفے پر آئی۔ کمرے میں اس وقت نیم اندھیرا تھا۔ ماما آپ کو پتا ہے نا کہ میں اب شہزادی ہوں، اور شہزادی روتی تو نہیں نا؟ اسے یاد آیا کہ وہ پنک کلر کے فراک میں سر پر تاج پہنتے ہوئے اپنی ماں سے اترا کر بولی تھی، ہاں بالکل میری شہزادی، میری جان، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ ماں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے محبت سے کہا تھا، اور ماما کہتے ہیں جو لڑکی پیاری ہے اس کا شوہر بھی اس سے بے حد پیار کرتا ہے، تو آپ میری فیوچر کی ٹینشن نہ لیں، ٹھیک ہے؟ وہ شرارت سے بولی تھی اور ماما ہنستی تھی۔ ماما آپ ٹھیک کہتی تھی کہ شہزادیاں رل بھی جاتی ہیں اور عام صورت والی راج بھی کرتی ہیں، سب کچھ قسمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ماں کی باتیں یاد آتی، اس کی سسکیاں ابھر آئی تھی۔ وہ ان کو گلے میں دبانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ریان تک ان کی آواز پہنچ گئی۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ہاں؟ وہ تنگ کر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ آج کی رات اسے نیند کہاں آنی تھی؟ کنول اس کی غصے بھری آواز سن کر مزید ڈر گئی۔ مس، کیا بتانا پسند کریں گے آپ، کیا ہوا ہے؟ وہ چڑھ کر طنزیہ لہجے میں پوچھ رہا تھا تو وہ بولی، وہ مجھے ماما کی یاد آ رہی ہے۔ اس کی آواز میں واضح نمی تھی اور چہرہ آنسو سے تر تھا۔ ریان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ انسان زندگی میں اپنے بہت قریبی رشتوں کو کھو دیتا ہے مگر ان کے بغیر جینا پڑتا ہے، کیونکہ ساتھ مر تو نہیں سکتا نا۔ تب تک جینا پڑتا ہے جب تک کہ سانسیں لکھی ہوں، یا تو ہنس کر یا رو کر۔ مگر اب مجھے تمہارے رونے کی آواز نہ آئے، اگر رونا ہے تو کمرے سے چلی جاؤ۔ وہ بالکل غیر جذباتی انداز میں کہہ رہا تھا۔ کنور نے سر ہلایا تھا اور اس کے بعد کمرے میں گہری خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں دو انسان اپنے دل کے ماتم پر بے آواز آنسو بہا رہے تھے۔ رات آہستہ آہستہ وحشت بھری خاموشی لیے گزر رہی تھی۔ ہر طرف گھپ اندھیرا اور گہری خاموشی، بس دور کہیں سے الو کے بولنے کی آواز ماحول کو ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ ریان بھی اس خاموشی اور وحشت سے گھبرا کر اٹھا تھا۔
کمل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ نہیں سوئی تھی تو سویا ریان بھی نہیں تھا۔ ساری رات وہ دونوں سو نہیں پائے تھے۔ کمل کو تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شادی ریان سر سے ہوئی ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد کمرے میں آیا تو کمل بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ قدرے بیزاری سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اپنی خاموشی سے جاگنے پر اس کی یوں بیٹھنے کی مداخلت پسند نہ آئی ہو۔ اب تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ سو کیوں نہیں رہی تم؟ کمل نے اسے کوف سے کہتے سنا تو وہ بے اختیار ڈر گئی۔ سر، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اسے فی الحال یہی بہانہ سوچا تھا، ورنہ کمرے میں ہیٹر کی وجہ سے کافی گرمی تھی۔ سردی بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ریان نے اس کی بات سن کر لب بیچے اور کچھ سخت کہنے لگا تھا جب سارا زیدی کی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ ریان، ضد کسی مقابلے والے سے لگانی چاہیے۔ دشمنی ہمیشہ برابری والے کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کمزوروں کے ساتھ لڑائی تو کم صرف کرتے ہیں۔ یہ بات یاد آتے ہی وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ ایک تو ریان سر کھڑے کھڑے پتہ نہیں کس جہان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے تو نظریں بھی نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ پھر وہ بولا، اوکے، ڈریسنگ روم میں بلینکٹ پڑا ہوا لے لو۔ وہ سرد آواز میں کہہ کر بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ کمل ڈرتے ڈرتے اٹھی تھی اور جا کر ڈریسنگ سے بلینکٹ لے آئی تھی۔ ویسے سر اتنے بھی ہٹلر جیسے تو نہیں ہیں۔ اس نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اگلی صبح کمل کی آنکھ ایک دم کھلی تو آذانوں کی آواز اس کی سماعتوں کو سکون بخش رہی تھی۔ وہ ہمیشہ آذان خاموشی سے سنا کرتی تھی، اس لیے ساری تھکن، سستی، کاہلی اور موڈ کو ایک طرف رکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ صوفے پر بآسانی سو گئی تھی کیونکہ وہ بیڈ نماز صوفہ تھا۔ پہلے تو اسے لگا کہ ایک بار وہ ضرور گرے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ کر وہ اٹھی، وضو کر کے باہر آئی تو ریان بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ایک بازو سینے پر تھا اور دوسرا سر کے نیچے۔ اس کے ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی کھڑی ناک اور انابی ہونٹ جو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ ریان اس کا اب شوہر بھی تھا، یہی سوچ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ گہری سوچ میں گم تھی۔ جب ریان نے آنکھیں کھولی تو کمل گڑبڑا کر مڑی۔ رکو، میری طرف مڑو۔ ریان کی بھاری گمبھیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کے حکم پر کمل نے خشک ہوتے حلق کو تھوک سے تر کیا تھا۔ تم تو گئی کمل آج، جلدی سے کوئی بہانہ سوچ۔ لب کاٹتے ہوئے آہستگی سے پلٹی تو وہ بولا، کیا کری تھی یہاں تم؟ ہاں؟ بیڈ سے ٹیک لگا کر اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے اس نے پوچھا تھا۔ سر، میں نے نماز پڑھنی تھی، جائے نماز کا پوچھنے لگی تھی۔ اسے خود نہیں معلوم ہو کہ یہ الفاظ، یہ بہانہ کیسے بنا سوچے سمجھے ایک دم اس کے منہ سے نکل گیا۔ ریان اسے مشکوک نظروں سے گھورا۔ گھور تو ایسے رہے جیسے میں کڈنیپ کرنے آئی تھی نے۔ پھر اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ ریان بنا کچھ کہے اٹھا تھا اور ڈریسنگ میں گیا۔ بندہ بتا تو دیتا ہے، ایسی بھی کیا ناراضگی؟ میں نے تو نہیں زبردستی نکاح کیا نا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے خود سے باتیں کرتے ڈریسنگ روم کے دروازے کو گھور رہی تھی۔ تبھی چند لمحوں بعد وہ وہاں سے نکلا۔ یہ لو۔ اس نے جائے نماز کمل کی طرف بڑھائی، جسے اس نے جلدی سے تھام لیا۔ پھر وہ خود بھی واش روم میں چلا گیا تھا۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، بس ایک دعا اور مانگوں گی کہ مجھے صبر دے، دوری سہنے پر، بے رخی سہنے پر اور دھتکارے جانے پر۔ نماز کے بعد کافی سارے دعائیں مانگنے کے بعد اس نے یہ دعا مانگی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور اٹھ گئی۔ وہ اپنی آستینوں کو ٹھیک کر رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی بڑی شیو پانی سے تر تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے کمل کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ ریان نے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ تو اس نے کہا، قرآن پاک وہاں رکھا ہوا ہے۔ اسے یہی لگا تھا کہ وہ قرآن پاک کا ہی پوچھنے لگی ہے، تو بنا پوچھے ہی ریان نے شیلف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا، جہاں اسلامی کتابوں کو خوبصورتی سے رکھا گیا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور اسے دیکھنے لگی۔ انہماک سے نماز پڑھتا وہ اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مرد کو نماز پڑھتا دیکھو گے تو اس سے عشق ہو جائے گا۔ وہ اپنی سوچ پر مسکرائی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد وہ آئی تو ریان بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ کمل کو وہ ایک الجھا سا انسان محسوس ہوا تھا۔ ریان کو ماضی پھر سے دستک دے کر بلا رہا تھا۔ اسے وفا کے ساتھ شادی کے بعد پہلی صبح کیے گئے عہد و پیمان یاد آئے تھے۔ کتنا خوش تھے وہ دونوں نا۔ گڈ مارننگ میری زندگی۔ وفا کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب
کا پھول بھی تھا۔ گڈ مارننگ۔ بیڈ سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے اس نے کلی اس کے ہاتھ سے لی تھی۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شادی ویسے اتنی بری نہیں جتنی بدنام ہو چکی ہے، یعنی اگر صبح صبح اتنی پیاری حور کا ایک دیدار ہو جائے تو یار شادی از دا بیسٹ پیکج۔ وہ وفا کا نازک خوبصورت ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا کھڑوس اور سخت نظر آنے والا بندہ اتنی رومانٹک باتیں بھی کر سکتا ہے۔ گلنار ہوتے چہرے کے ساتھ وفا گلاب کی کلی اس کے چہرے پر ہولے سے مار کر مسکراہٹ ہونٹوں تلے دبائے کہہ رہی تھی، یہ رومانٹک تو نہیں ہے، بس دل کی باتیں ہیں۔ اس کے ہاتھوں پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سر جھکا گئی۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا کہ وفا کو شرمانا بھی آتا ہے۔ اس کے چہرے پر بکھری شرمیلی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے شریر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ یہ کہہ کر ہنستی اور ایان آنکھیں بند کیے نہ چاہ کر بھی وہ دن سوچے جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کمل کی نظر پڑی تو وہ چونک اٹھی، پھر وہ بولی، سر آر یو فائن؟ وہ ڈرتے ڈرتے بول رہی تھی جب ریان نے اسے خون خوار نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے وفا اس وقت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ اچھا خاصا میچور بندہ کسی کو ایک نظر دیکھنے کی خاطر تڑپ رہا تھا۔ اس کا دیدار اگر اس کی خون ہوتا تو وہ ایک ایک قطرہ بہا دیتا اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ تنگ آ کر اس نے دیوار پر غصے سے گلاس دے مارا۔ کمل تو اسے بے حد حیرانی اور بے یقینی سے دیکھ رہی تھی اور خوف سے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ریان کا یہ روپ تو اسے ڈرا گیا تھا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ وہ کانپتی آواز میں خوف زدہ سی پوچھ رہی تھی۔ دیکھو میرے معاملے میں آئندہ مت بولنا ورنہ میں جان لے لوں گا تمہاری، سمجھی تم؟ وہ دھاڑا تھا غصے سے اور کمل ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ اتنا غصے والا تھا یہ بات وہ نہیں جانتی تھی، مگر اب اس کی سرخ آنکھوں سے اسے غصہ آ رہا تھا۔ گڈ مارننگ۔ حزیمہ مسکرا کر کچن میں داخل ہوئی تھی۔ مدت نے محبت بھری آواز میں پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، گڈ مارننگ آپی، آج ناشتہ اسپیشل ہے نا؟ وہ کچن کا پھیلاوا دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، سوچا کہ کمل کے لیے کچھ خاص نہیں کر سکے تو کیوں نہ آج ناشتہ ہی کچھ خاص بنا لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ حزیمہ جانتی تھی کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے بہت سے آنسو بھی چھپے ہوئے تھے۔ بہت اچھا کیا آپی، پہلے تو مجھے ڈر تھا کہ کمل کوئی تیز طرح لڑکی ہوگی، مگر وہ تو بہت ڈیسنٹ ہے۔ اس کی بات پر مدت مسکراتے ہوئے پوچھی، ہادی اٹھا نہیں ابھی تک؟ پتہ نہیں، میں تو ان کے روم میں نہیں گئی۔ اس نے کندھے اچکائے تو مدت نے اشارہ کیا تو اب وہ فریج سے انڈے نکال رہی تھی۔ ایسا کرو کہ تم اسے بھی اٹھاؤ اور ریان لوگوں کو بھی اٹھا دو۔ ان کی بات پر وہ سر ہلا کر چلی گئی اور مدت رانی کی مدد سے ناشتے کو فائنل کرنے لگی۔ اس نے دروازہ نوک کیا تو ہادی کی نیند میں ڈوبی آواز ابری تھی، آ جائیں اندر۔ حزیمہ کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، گڈ مارننگ، اٹھ جائیں نا آپ۔ ہادی نے مسکرا کر آنکھیں کھولی تو وہ اسے روز اٹھانے آیا کرتی تھی۔ ہر روز صبح اس کا دیدار کر کے وہ ہر دن خوشگوار گزارا کرتا تھا۔ وہ اب اس کا ڈریس نکال رہی تھی تو اس نے پکارا، حزیمہ۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے محبت سے چیور لہجے میں اسے پکار رہا تھا۔ حزیمہ کے دل نے ایک دھڑکن مس کی۔ وہ دل کی منتشر دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے پلٹی تھی اور سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے اشارہ کیا تو وہ بولی، جی۔ وہ بیڈ پر اس کے پہلو میں بیٹھتی ہوئی ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاتھ میں اس کی بلو کلر کی شرٹ تھی۔ ہادی نے اس کی گود میں رکھے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے۔ وہ اب اسے محبت سے دیکھ رہا تھا اور وہ اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہادی کی ایسی مسکراتی نظروں سے وہ اکثر گھبرا جاتی تھی۔ ہادی، میں جاؤں کیا؟ وہ مسلسل خاموشی اور اس کی محبت بھری نظروں سے گھبرا کر بولی تھی۔ ہادی نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، رخصتی کروا لوں؟ اس کی بات سن کر حزیمہ صحیح سے بلش ہوئی اور بولی، نہیں۔ اس کی محبت پاش نظروں سے نظر چرا کر وہ فوراً بولی تھی اور اس نے لہجے کو سخت بنانے کی ناکام کوشش بھی کی تھی۔ کیوں یار، اچھا ہے نا، ایک خوبصورت زندگی کی ابتدا ہو جائے گی۔ وہ منہ بنا کر آخر میں خوشگواری سے بولا تھا، یہ زندگی بھی بہت حسین ہے ہادی، نکاح کا رشتہ ہمیں ایک تو کر چکا ہے اور رخصتی بھی ہو جائے گی، ہم ویسے بھی ایک ہی تو ہیں۔
وہ اپنی دل فریب مسکان سجائے لبوں پر سجائے دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہادی اس کے اس انداز پر مسکرایا۔ یار پلیز۔ ہادی نے پھر اس سے ریکویسٹ کی تو وہ بولی اٹھ جائے نا، ہر دوسرے دن بس آپ کو نہ رخصتی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی اور اس کی ہنسی کی جھنکار پر ہادی کا دل بھی سجدہ ریز ہوا تھا۔ حذیمہ ہادی از ان لو ود یو۔ اس کے عام سے الفاظ مگر خوبصورت لہجے نے حذیمہ کے کانوں میں رس کھولے تھے۔ وہ خوشی سے ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی اور ہادی کا ایک کہکہا بلند ہوا تھا۔ اس کا بلش ہوتا چہرہ اسے اکثر تنہائی بھی میں مسکرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ بہت زیادہ شرمیلی تھی اور ہادی اتنی ہی زیادہ اسے تنگ کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنی محبت اور حیا کے ملے جلے بکھرے رنگ اسے سکون بخشا کرتے تھے۔ وہ جب صبح آیا کرتی تھی تو ہادی جان بوجھ کر سوتا بنتا تھا۔ اسے پسند تھا کہ وہ اسے جب اٹھایا کرتی تھی۔ صبح اٹھتے ہی اس کا پہلا چہرہ دیکھنا ہادی کو زندگی کی نوید دیتا تھا۔ کنول ابھی تک ریان کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بازو آنکھوں پر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو کنول نے دروازہ کھولا۔ حذیمہ نے آنکھوں میں نرم متاثر محبت سے کہا گڈ مارننگ کنول۔ وہ بھی مسکرا کر بولی گڈ مارننگ۔ تبھی حذیمہ نے ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ وہ مجھ سے ٹوٹ گیا تھا گر کر۔ کنول نے فوراً جھوٹ بولا ارے کوئی بات نہیں بھائی اٹھ جائے نا۔ مسکرا کر کہتے اس نے ریان کے پاس آتے ہوئے لاڈ سے کہا تو گڑیا تم ناشتہ لگواؤ میں آتا ہوں۔ وہ ہنوز اسی انداز میں بولا تھا۔ اوکے کنول پریشان مت ہو، میں رانی کو بھیجتے ہوں وہ یہ صاف کر دے گی۔ وہ گلاس کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی تو کنول نے سر ہلایا۔ ریان کو جیسے ہی یقین ہوا کہ حذیمہ جا چکی ہے تو اٹھ کر بیٹھا اور بولا جھوٹ کیوں بولا تم نے؟ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اس سے پوچھ رہا تھا۔ کنول نے کہا پتہ نہیں، آئندہ مجھ پر یہ فضول میں احسانات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہاں یہ بتاؤ تم نے کل بنا انفارم کیے آفس سے چھٹی کیوں کی؟ ہاں؟ وہ تیز نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ کنول نے تھوک نگلا اور بولی سر کل میں کچھ اپسیٹ تھی نا۔ کیوں اپسیٹ تھی؟ وہ چپتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور کنول کا دل چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ بھائی حد ہے، وہ خود کل سے دکھی آتما بنا ہوا ہے اور وہ اپسیٹ بھی نہ ہوتی کہ اس کی شادی اس سرفرے سے ہو رہی تھی۔ آج کسی بھی طور تمہاری چھٹی منظور نہیں مجھے۔ ماما کہیں گی کہ مت جاؤ آفس مگر تم نے کہنا ہے کہ جانا ضروری ہے اور خبردار اگر تم نے میرا نام لیا تو۔ وہ اسے وارن کرتا ہوا اٹھا ہوتا اور کنول نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اور ہاں جو لون تم نے آفس سے لیا تھا نا وہ معاف نہیں ہوگا۔ تم آفس جاؤ گی اور اسی سیلری سے کٹ ہوگا، سمجھی؟ وہ ڈریسنگ روم کے دروازے پر کھڑا اسے مزید کہہ رہا تھا۔ آپ معاف کر بھی دیتے پھر بھی میں واپس ضرور کرتی، اتنی تو خودداری ہے مجھ میں۔ وہ نہ چاہ کر بھی سخت آواز میں بولی تھی۔ ہیلو تم بھول رہی ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ اس کے یوں بولنے پر تلملایا۔ شوہر۔ یک لفظی مگر دھماکے دار جواب پر ریان پل بھر کو لاجواب ہوا تھا مگر انا ہر بات پر بھاری تھی نا۔ ہاں میں شوہر ہوں مگر نام نہاد ہوں، مگر آفس میں صرف تمہارا باس ہوں، کسی کو بھی ہمارے رشتے کے بارے میں پتہ مت چلے۔ سخت اور غیر جذباتی انداز میں اسے وارن کر رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اور تم ایک بار آفس چلو، چاند تارے نہ دکھا دیے نا تو میرا نام بھی ریان زیدی نہیں۔ وہ اس پر ایک ترچھی نگاہ ڈال کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا۔ پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا میں نے جو یہ میرے پلے بن گئے۔ آفس میں تو یہ تسلی دے دیتی خود کو کہ اس سے اچھی جاب ملے تو ریزگنیشن لیٹر منہ پر مار کر چلی جاؤں گی، مگر یہ تو ساری زندگی کے لیے گلے پڑ گئے۔ اب یہ بھی تسلی نہیں دے سکتی خود کو۔ وہ اپنے لب کاٹتے ہوئے جھنجھلائے انداز میں خود سے بات کر رہی تھی، مگر اس کی باتیں ریان نے سن لی اور وہ بولا ریزگنیشن دینے کی کوشش بھی مت کرنا کیونکہ تمہارا لیٹر اب کبھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ اس نے سخت لہجے میں ریان کو کہتے سنا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یا الہی یہ بندہ جن ہے کیا؟ ابھی تو ڈریسنگ روم میں گیا تھا نا۔ آنکھیں میچتے ہوئے تھوک سے اپنے خشک حلق کو تر کرتے ہوئے بس سوچ ہی سکی تھی۔ پھر وہ بولی آئی ایم سوری سر، میرا مطلب ہرگز نہیں تھا۔ اپنے لبوں پر ڈھیٹوں والی مسکان سجائے وہ پلٹی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ چاروں طرف نظریں گھما رہی تھی، وہ کہیں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ یا اللہ یہ بندہ تو واقعی جن ہے، وہ پریشانی سے بولی اور تب وہ اسے ٹیرس پر دکھائی دیا جس پر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ میری خوددار طبیعت کو گوارا ہی نہیں، میری خوددار طبیعت کو گوارا ہی نہیں کہ میرا سر کسی کم ظرف کا شانہ ڈھونڈے۔